سمجھ رہی ہے کہ باقی ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ایک زبردست بات. میں چونکہ بریلوی خود رہ چکا ہوں، میں بریلوی کا بڑا نعت خوان تھا، سمجھے بھائی. نعت خوانی میں نے کیے، حفظ میں نے زیادہ تر انہی کے پاس کیے، پورا میں نے خضدار میں کیا، بریلوی سے زیادہ میں نے حفظ کیا ہوں. کیا سمجھ رہی ہے کہ نعت ماتے ہم پڑھتے تھے، بڑا پیسہ ملتا تھا، لیکن یہ بھوکے دیوبندیوں کے پاس آگے یہاں سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں، سمجھے. وہاں بڑا پیسہ ملتا تھا. آپ کو عجیب بات بتاؤں، ان حضرات کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس تاریخ میں اللہ نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. حضرت اقدس علامہ محمد رضا خان اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس مسئلے کو صاف کر نہ سکے. اور ادھر پھر یہ کہ آپ حاضر و ناظر بھی ہے، ہر جگہ ادھر حاضر بھی ہے ادھر ناظر بھی ہے، تو عالم الغیب پھر کیسے ہو گیا؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ پاک عالم الشہادت ہے، لیکن عالم الغیب ہے باعتبار ہمارے. یہ چھت کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس درمیان سے ایک دیوار ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس درمیان سے ایک دیوار ہے. دائیں طرف والے ساتھی بائیں طرف والے دائیں کو، دائیں والے بائیں کو نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو، سمجھے. اب یہ کہیں گے کہ غیب میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ کہیں گے اس دیوار کے پیچھے غائب ہے ہم نہیں جانتے. اوپر والے کو آپ کہیں گے کہ وہ غیب جانتا ہے، یعنی ان غیب یہاں وہ جانتا ہے، حالانکہ وہ غیب نہیں، اس کے سامنے ہے سب دونوں، اس لیے کہ اس کی دیوار اونچی ہے. یہ درمیان والی دیوار آپ ادھر بیٹھے ہو، اس سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اوپر والا غیب جانتا ہے، تو وہ آپ کہیں گے کہ وہ غیب ہمارے اعتبار سے جو وہ ہم سے غائب ہے، اور یہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہے ان کو جانتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ عالم الغیب نہیں، وہ تو عالم الحاضر ہے. اس لیے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا، آسمان و زمین میں اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے اس سے. تو کوئی چیز جب آپ سے غائب ہی نہیں ہے تو آپ حاضر ہیں، تو آپ عالم الشہادت ہے، عالم الغیب ہے باعتبار ہمارے. اب محمد رسول اللہ کے لیے آپ بھی اسی طرح کرو، ایھا البریلویون، آپ بھی اسی طرح کرو، نام بھی ہوگا بڑا، کام بھی ہوگا بڑا. وہ اس طرح آپ یہ کہہ دیں کہ ساری کائنات آپ کے سامنے، اس قسم کے نصوص آپ دکھا دیں. تو حاضر ناظر کا عقیدہ علم غیب کو باطل کر دیتا ہے، علم غیب والا حاضر ناظر کو باطل کرتا ہے. آپ کہتے ہیں یعلم کل شیء غائب، ہر غائب چیز کو جانتا ہے، یعنی ما غاب عنہ، تو عالم الغیب ہو گیا. اور ادھر سے کہتے ہیں ہر چیز پر آپ حاضر ہے، ہر چیز کو دیکھ بھی رہا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ فعقیدتکم، لہذا آپ کا عقیدہ عقیدت علم الغیب وہ تبطل عقیدت الحاضر والناظر، وہ عقیدت الحاضر والناظر تبطل عقیدت علم الغیب، عقیدہ علم الغیب کو باطل کر دیتا ہے. اس کو تم خود ٹھیک کرو پھر بعد میں ہمیں بتا دیں. اور کب سے ہو گیا؟ سمجھتا ہے کب سے؟ ساری کائنات کا علم. اور پھر نبی مختار کل جو بھی چاہتا ہے، بولو، نبی مختار کل آپ کے مخیر میں جو بھی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا. تو نبی نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسا علم مجھے سکھا بھی نہ دے کہ جو لوگوں کے لیے نقصان دے، نفع جس میں نہ ہو. یہ دعا نبی کی قبول ہوئی نہیں؟ اگر دعا قبول، اے اللہ میں فضول قسم کا علم نہیں مانگ رہا، تو حضرت نے فرمایا میں اے اللہ مجھے ایسا علم نہ سکھا جو نافع نہ ہو. آپ سمجھ رہے؟ یہ دعا قبول ہوئی نہیں. دعا قبول ہوئی کہ ایسے بہت سے علوم جو نفع ان میں نہیں ہے، امت کا نفع ان میں نہیں ہے، تو وہ اللہ نے آپ کو سکھایا نہیں، دعا قبول ہوگی. نہیں سکھایا اللہ نے، جب اللہ نے نہیں سکھائے تو آئے بھی نہیں آپ کو، تو سب کہا تو آپ عالم غیب تو نہیں ہو گے سارے علوم. اور اگر
اگر اللہ نے آپ کو پھر بھی سکھایا ہے سارے سب کچھ، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، پھر بھی اللہ نے دیا، تو مختار کل ہی نہیں ہوا. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. اس لیے ان حضرات کو، غریبوں کو خود بھی پتہ نہیں. سمجھے؟ میں مزاق ہمارے بریلی بھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کے بڑے علماء بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا مزاق کرتے کبھی کبھی. کہتے ہیں بس سوچ کر کے بتا دیں گے. بولو پھر کیا کہتے ہیں؟ سوچ کر کے آپ کو بتا دیں گے. سمجھ شریف میں جیسے کہ شیعوں کا ایک مسلک ہے جو میں ان کے بڑے بڑوں سے ملا ہوں، سوچ کر کے بتا دیں گے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک بھی وہ سوچ ہوگا بھی نہیں. اور ہمارے ختم نبوت والے اور دوسروں سے وہ بھی سوچیں، سوچ کر کے. وہ کیا ہے؟ امامت کا مسئلہ جو شیعوں کا اتفاقی ہے. امام معصوم وہ نبی سے بھی افضل ہوتا ہے، اور الافضل یستلزم المفضول. جب افضل امامت آپ کے ہاں ہے، وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، تو نبوت تو بطری کا اولا ہی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ امامت اور نبوت دونوں برابر ہیں، تو پھر ثبوت عہد المتساویین یستلزم ثبوت الآخر. جب امامت ہے تو نبوت بھی آپ کیا ہے، نبوت ہے تو امامت. اس لیے یہ لوگ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. لیکن ختم نبوت والوں سے میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ پھر اس طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ کچھ اشارہ بھی تو سمجھا کرو نا. آپ اس طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ سمجھے؟ باہر کے ٹکٹ اس عنوان پر آتے، اس پر نہیں آتے. برطانیہ اور فرانس کے ٹکٹ جو ہے نا، یہ اس پر زیادہ آتے ہیں، اس پر نہیں آتے. جی مسئلہ. اللہ کرے کہ میرے مرنے سے پہلے آپ حضرات مجھے کوئی خط لکھیں یا اس کو معلوم کر کے یہ چیزیں مجھے بتا دیں، ٹیلی فون پہ بتا دیں کہ استاد جی آپ کا دماغ خراب جا رہا ہے. میں نے خود شیعوں سے معلوم بھی کیا ہے، تو جب بھی کسی سے معلوم کیا کہتے ہیں سوچ کر کے مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے. چونکہ میں جاتا رہتا ہوں، حکومتی حضرات مجھے ہمیں بلاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ 3-4 سال سے میں جاتا ہی آپ کے ترجمہ قرآن آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے تو میں جاتا تھا، سمجھے. تو کچھ چیزیں اس قسم کی وہ الحمدللہ ابھی تک رہ گئی ہیں، سمجھے. سوچ کر کے آپ کو بتا دیں گے. کیا کریں گے؟ وہ انشاءاللہ سوچ کر کے اسی طرح رہے گا، سمجھو. اگر امامت باقی ہے، امامت اور نبوت متساوی ہے، تو ثبوت عہد المتساوی. کل انسان ناطق، کل ناطق انسان. اور اگر یہ کہ امامت افضل ہے نبوت سے، تو الافضل یستلزم المفضول. پھر بھی نبوت برقرار ہے. آپ ختم نبوت کے قائل کب ہو گئے؟ سمجھے. خیر، یہ مولانا مسئلہ تھوڑا سا ہو گیا، علم غیب والا مسئلہ. اور ایک آسان، جو لوگ کمزور ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب آسان لوگ آپ کے لیے بتا دیں، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کسی ضعیف حدیث میں نبی کو عالم الغیب، لفظ عالم الغیب، جیسے قرآن کے لیے عالم الغیب و شہادت، اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب و شہادت قرآن کہتا ہے. نبی پر عالم الغیب اسی طرح قرآن و سنت میں کہیں لفظ کا اطلاق ہو گیا. بس یہ نبی کی صفات میں سے ہے. اگر یہ آپ دکھا دیں تو ہم بریلوی بن جائیں گے. یہ بالکل آسان فارمولہ ہے. جیسے کہ غیر مقلدین کو کہو کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن کدھر پڑھیں گے وہ حدیث دکھاؤ. کمال ہے اس مذہب کا کہ جس نے لاکھوں لوگوں کا دماغ خراب کیا کہ فاتحہ پڑھو، لیکن فاتحہ کی جگہ کوئی پتہ آج تک بھی. اس لیے کہ جگہ متعین کرے گا ادھر پڑھو تو کہا جائے گا کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. حدیث دکھا، وہ دکھا بھی نہیں سکتا. اور ہم لوگ بھی بیوقوف ہے کہ لمبی لمبی باتیں کرتے کہ جی پڑھنا ہے، جی مان لیا، کدھر پڑھنا ہے وہ حدیث دکھاؤ. سمجھ. آمین زور سے کہنا ہے، وہ امام والے اس پر آمین زور سے کہنا، یا اپنے والے فاتحہ. تم بھی تو فاتحہ تو دعا ہے، فاتحہ تو دعا ہے. تو امام نے پڑھا غیر مغضوب علیہم فقولوا آمین، اپنے والے پر بھی تو کوئی. یہ میں نے ابتدا میں آپ کو پڑھایا تھا. تو ایک رکعت کے اندر 2 آمین،
یا امام والا فاتح امام نہ رہے تم مادہ ہو کھدڑا ہو، اپنے والے فاتح پر بھی تو آمین زور سے کہو نا، 2 مرتبہ ایک رکعت میں آپ کے 2 آمین ہو جائیں۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ صرف جگہ ہمیں بتا دو کہ کدھر ہے۔ اور آپ لوگ اتنی بڑی تعداد ہے آپ کی، غیر مقلدین کی کسی کتاب سے خاص جگہ کے غیر مقلدین کا اتفاق ہو کہ ادھر پڑھنا چاہیے۔ جھوٹ وہ ہوتا ہے یہ کہ مرغ دیدم نہ پا ہو نہ پر، نہ روح ہو نہ شکل ہو نہ مادر پدر۔ اور 8 رکعت تراویح پر سب سے پہلے ابھی عمل ہو رہا ہے، 10 رکعتیں، تب بھی وہ 10 ہو گئے، 8 نہیں ہو گئے، سمجھے؟ اور شاباش ان فقہا کو اور اس ولی عہد کو ریاست مدینہ کے بعد اس کو شاباش ہے کہ فرض پر وتر میں 10 رکعت تراویح پر کرونا نہیں آئے گا، اگر 20 پڑھو گے تو آئے گا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، ذالک بانہم قوم لا یعقلون۔ دجال اور کذاب ہمیشہ جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا، وہ اس طرح پکڑا جاتا ہے۔ کرونا 10 رکعت تراویح، 3 وتر 13، 4 فرض، 14 15 16 17، سمجھے؟ 17 رکعتوں پر ویسے تو کرونا نہیں آتا، وہ جو اس میں ملائیں گے 10 رکعت اور پھر کرونا آئے گا۔ اور ہمارے پاکستان والے یہ کہتے ہیں کہ جی 11 بجے سے جمعے کو 2 بجے تک ہے مولوی صاحب، چل مولوی صاحب اب میری گاڑی چلے گی۔ ولا اقول لكم اني ملك من التو، اس لیے وہاں پر ولا اقول، اس لیے ولا عالم الغیب سے پہلے یہ کہ لا اقول نہیں کہا، فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس چیز کی، اس وحی کی جو مجھے وحی ہوتی ہے، چاہے وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو۔ هل یستوی الاعمی، بتا دو کہ نابینا، حل یستوی نابینا جیسے کہ تم ہو، والبصیر دیکھنے والا جیسے کہ میں ہوں، توحیدی اور غیر توحیدی، مشرک اور موحد کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، کذبت ہی ہے مولانا جواب۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اتغفلون، پھر کیا تم غافل ہو؟ فلا تتفکرون یا اتجہلون، کیا تم اللہ کا بھلا کریے کہ جاہل ہو؟ فلا تتفکرون، فکر نہیں کرتے۔ وانذر به الذین یخافون، میرے پیارے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرا دے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو کہ جن کو اس بات کا ڈر ہے کہ یحشروا الی ربہم، اس بات سے ڈرتے ہیں یحشروا الی ربہم، اللہ کے سامنے ان کو جمع کیا جائے گا۔ لیس لہم ولی ولا شفیع، کوئی کارساز کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ حال کونہما من دون اللہ، اور لہم خبر مقدم بنے گا جنت پتر، لیس لہم ولی ولا شفیع، لیس ولی ولا شفیع، حال کونہما من دون اللہ ثابتین لہم، ثابتین لہم، یہ لہم ثابتین کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ شرک سے باز آ جائیں، لعلہم یتقون اما نہوا عنہ، باز آ جائیں اسے جسے میں نے کیا ہے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، آپ نہ دھتکاریں موحدوں کو، الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، الذین سے حال بنے گا یا یدعون کے ضمیر سے، یریدون وجہہ جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، ما علیک شیء، ما علیک شیء من حسابہم، ان کا کوئی گناہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ما علیک تیرے ذمہ نہیں ہے، شیء کسی قسم کا کوئی گناہ، من حسابہم ان کے اللہ آپ کو بھلا کرے، یا ان کے اعمال کا کوئی حساب آپ پر نہیں ہے، من حسابہم یہ حال مقدم بنے گا، شیء سے من زائدہ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے اعمال کا کوئی حساب ان پر بھی نہیں ہے، وما من حسابک شیء وما شیء حال کونہ کائنا من حسابک، تیرے اللہ کا بھلا کرے عمل کا کوئی حساب، فتطردہم فانت تطردہم، اگر آپ یہ کہ ان غریبوں کو، ان کو اگر آپ دھتکاریں گے، فتکون من الظالمین، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ ظالمین میں سے، آپ نہ کسی میں سے آپ نے ان کا حق گھٹا دیا، ان کو حق نہیں دیا، فتکون من الظالمین من الناقصین حقہم، ان کے حق آپ نے گھٹا دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہ غریبوں کو دھتکار دیں گے اور سرمایہ داروں کو بٹھا دیں گے تو وضع الشیء فی غیر محلی پھر لازم آئے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، مولانا یہ کذالک 7-8 مقامات پر قرآن میں اس صورت کے اندر آیا ہے، اس میں مستقل ضوابط کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم آزماتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، متکبرین کو بِبَعْضٍ، غریبوں کے ذریعے سے،
متکبرین اور مالداروں کو آزماتے بھی بعض غریبوں کے ذریعے سے، لیقولوا تاکہ یہ کہہ دے مالدار لوگ کہہ دے ہؤلاء من اللہ، کیا یہ غریب لوگ من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ان کو چن لیا جنت کے لیے، ہمیں چھوڑ کر کے مالدار رہ گئے اور محمد آ گیا، غریب آ گیا۔ فتنا بعضهم فتونا فتنا کائنا کذالک، یہ اس طریقہ پر ہوگا، سمجھے؟ جیسے کہ یہاں آپ کو آزمایا، سمجھے کہ آپ کہ غریبوں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو فرمایا کہ اس کی مجلس الگ ہو جائے، شاید آپ حریص تھے کہ یہ بدبخت مالدار ایمان لائے، فرمایا کہ نہیں، سمجھے؟ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جو ہدایت کے طالب ہیں ان کو یہ ہے کہ ان کی طرف آپ توجہ دے دیں۔ فتنا بعضهم ببعض، ہم نے آزمایا انسان بعض متکبرین کو مستضعفین سے، مالداروں کو آزمایا غریبوں کے ذریعے سے، لیقولوا تاکہ یہ مالدار یہ کہیں ہؤلاء من اللہ علیہم، کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، من اللہ علیہم بیننا، اللہ نے ان پر احسان کر دیا ہمیں چھوڑ کر کے، ان کو یہ ہے کہ اللہ نبی بناتا ہے، کس طریقے پر؟ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ جی ہاں، علیہ السلام بعالم بالشاکرین، اللہ شاکروں کو نہیں جانتا، جانتا ہے، لہذا یہ غریب طبقہ یہ شاکر ہے، اور جو میرا شکر ادا کریں گے، نعمت اور نبوت کا تاج اسی کے سر پہ رکھوں گا، محمد رسول اللہ کو جی۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب بتاتے کہ جب جو لوگ ہمارے آیت کو تسلیم کرتے ایمان لاتے وہ آپ کے پاس آ جائے میرے پیارے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ سلام تحیہ ہے مولانا، گفٹ والا سلام ہے، ان کو سلام کرو، فقل سلام علیکم، مبتدا خبر، کتب ربکم، تمہارے پروردگار نے لکھ دیا ہے، علی نفسہ، اپنے اللہ کو نفس پر اللہ پاک نے یہ لکھ دیا ہے کہ الرحمت، رحمت اللہ، اور وہ رحمت کیا؟ الرحمت سے بدل ہے، انہ من عمل منکم سوءا، جو برائی کرے گا بجہالت، جاہل ہو کر کے ناواقف، ثم تاب من بعدی، برائی کے بعد توبہ کرے گا، وہ اصلح حالہ، اپنے حال کو ٹھیک کر دے گا، فانہ غفور الرحیم، اللہ اس کو بخش دے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ رحمت لکھ دی ہے، یہ رحمت سے بدل بنے گا مولانا، انہ میں ہو ضمیر شان خیال کر لینا مولانا، ٹھیک ہے، انہ کا اسم ہو گیا، من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدی و اصلح، اے جندا پترا موصول صلہ مل کر کے یہ اس کے لیے یہ کہ مبتدا ہو گیا، اور فانہ غفور الرحیم یہ اس کے لیے خبر ہو گیا، من عمل کے لیے یہ پورا مل کر کے پھر یہ خبر ہے جندا پترا ان کے لیے، پھر یہ بتاویل مفرد یہ رحمت سے یہ ہے کہ بدل ہے، اور یہ ہے کہ یہ عطف بیان ہے، اور اے رحمت مفعول بھی ہے کتب کا، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں بار بار، لِيَتَّعِظُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہاں ملنگو نُفَصِّلُ الْآيَاتِ تَفْصِيلًا كَائِنًا كَذَلِكَ، تفصیلاً كَائِنًا كَذَلِكَ، اس طرح بار بار کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، لِيَتَّعِظُوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا راستہ یہ ہے کہ وہ بالکل واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ یہ بتا دیں مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان اعبد الذین تدعونہم من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ، مجھے محمد کو منع کیا گیا۔ قل آپ بتا دیں لا اتبع اہواکم، میں تمہارے خواہشات کی کبھی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت، میں راستے سے بھٹکنے والا شمار ہوں گا، اذن ایسے موقع پر، وما انا من المہتدین الی التوحید، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں توحید تک، پھر یہ کہ ایسے موقع پر یا حق تک میری رسائی ہونے والی نہیں ہوگی۔ قل انی علی بینۃ من ربی، میں بینہ پر، یہاں بینہ سے قرآن مراد ہے، سمجھے؟ اس لیے آگے ضمیر اس کی طرف مذکر کے لوٹائیں گے، قل انی علی بینۃ من ربی، میں بینہ پر ہوں، توحید پر ہوں، دینہ پر ہوں، اور قرآن میرے پاس ہے، وکذبتم بہ، اور آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، انی علی بینۃ من ربی والحال انکم قد کذبتم بہ، اور آپ اس کی تکذیب کرتے ہیں، ما عندی، تکذیب کر کے کہتے ہیں نہیں مانتے قرآن کو، آپ کو نہیں مانتے، عذاب لے کر کیا ہو، عذاب لے، فرماتے ما عندی ما تستعجلون بہ، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ موصول صلہ مل کر کے یہ مبتدا اور اندہ خبر مقدم، ثابتن کائن خبر مقدم، ما نافیہ ہے، لیس عندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ عذاب تستعجلون بہ جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو، ما سے مراد عذاب ہے،
ما عندی ما تستعجل، اس لیے کہ بار بار کہتے تھے ائتنا بعذاب علیم، عذاب لے کر کے آ جاؤ. ما عندی ما تستعجل بھی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، میرے پاس اللہ کا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان الحکم الا کائن للہ یقص الحق، اللہ حق کو بیان کرتا ہے، یقص بیان کرتا ہے، اور ینطق بالحق وهو خیر الفاصلین، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا. قل فرما دے میں انسان ہوں، لو ثبت ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا ہے جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر یہ ہے کہ ہلاکت کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان میں ہو جاتا. لقضی امر ہلاکتکم، تمہارے ہلاکت کا فیصلہ ہو ہی جاتا، میں شاید صبر نہ کر سکتا، لیکن یہ صبر اللہ کے پاس ہے. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے. کہتے ہیں کہ جی چلو، اگر آپ اللہ آپ کو بھلا کرے قیامت کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، قیامت کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، لیکن قیامت آپ لا نہیں سکتے، لیکن وقت تو بتا دو نا کہ کب آئے گی. کہتے ہیں قیامت میں تو قیامت لا نہیں سکتے، وقت تو بتا دو. فرماتے میں وقت بھی نہیں بتا سکتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے، اگر قیامت نہیں لا سکتے تو وقت بتا دو. فرماتے وقت بھی میرے پاس ہے. البتہ یہ آدمی مریض ہے کینسر کا، یہ کینسر کا مریض ہے، آپ کہتے ہیں کہ مرے گا کب، یا یہ بندہ جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، مرے گا کب؟ میں کہتا ہوں مرنے کی تاریخ مجھے معلوم نہیں ہے، کا نشانی بتا دو. نشانی یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یا اس کو کینسر لگے گی تو ضرور مرے گا. یہ نشانی میرے نبی نے اس طرح بعض جگہوں میں نشانہ بتایا، وقت نہیں بتایا، نشانیاں بتائی. سمجھے وہ کیا ہے؟ متی الساعۃ، جو حدیث جبریل میں آپ نے پڑھا، قیامت کب آئے گی؟ قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة الرعاء الشاة يتطاولون في البنيان. پڑھا نہیں پڑھا؟ جب یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دے دیں اور صحراؤں میں بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے جہازوں میں گھومیں پھریں، بڑی بلڈنگیں بنائیں، تو اس وقت ماں باپ کی نافرمانی ہو تو یہ دنیا کو، اس کائنات کو پھر کینسر کی بیماری لگ گئی، اس وقت یہ کائنات تباہ ہو جائے گی. یہ بیماری بتائیں، تاریخ میں نہیں بتاتا، تباہی کی تاریخ نہیں بتاتا، لیکن نشانیاں بتاتا ہوں کہ جب یہ بیماریاں ہوں گے، نافرمانی، بے دینی، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ میرے نبی نے بیماریاں بتائی ہو سکتی، میں تاریخ نہیں بتا سکتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، حال یہ کہ کوئی بھی نہیں جانتا مفاتیح غیب کو مگر اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ جانتا ہے خشکی میں اور سمندر میں. وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ، اور کوئی پتا گر نہیں پاتا، من زائدہ فاعل پر آ گیا، ما تسقط ورقۃ، کوئی پتا گر نہیں پاتا، الا یعلمها، مگر حال یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ، گندم کا کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ. ولا رطب، اور کوئی تر، ولا یابس، خشک، کوئی چیز بھی نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں ہیں. مولانا لوح محفوظ نہیں ہے، یہ لوح حافظ ہے. لوح محفوظ اللہ کا علم ہے، میں نے آپ کو بتایا تقدیر کے مسئلے میں، آپ کو یاد ہوگا. لوح محفوظ اللہ کا علم ہے مول صاحب، اور لوح محفوظ نہیں ہے، لوح حافظ ہے. یہ لوح ہے، یہ لوح، یہ حافظ ہے، اور اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے کائنات کے سارے علم، یہ رجسٹر ہے، یہ اس میں محفوظ ہے. لوح حاوی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں محوی ہے. لوح حافظ ہے، یہ چیز اس میں محفوظ ہے. لوح محیط ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر کائنات کی ساری تفصیلات محاط ہے. لوح حاد ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر محدود ہے. اب محفوظ، یہ اندر جو کچھ ہے اس میں محفوظ. محفوظ کا لوح تو حافظ تھا، جو کچھ اس میں وہ محفوظ ہے. محفوظ اندر والی چیز کا اٹھا کر کے حافظ پہ نام رکھا گیا. جی کرو تمہارا نقصان تھوڑا ہی ہو جائے گا.
لو محفوظ نہیں، لو تو حافظ ہے، سمجھے؟ جو کچھ اس میں محفوظ وہ ہے، سمجھے؟ تو مظروف کا نام اٹھا کر کے ظرف پہ رکھا گیا، محوی کا نام اٹھا کر کے حاوی پہ رکھا گیا۔ محفوظ تو اندر والی چیز ہے جو محوی ہے، لو تو حاوی ہے، جو کچھ اندر ہے وہ محاط ہے، لو جو ہے نا وہ محیط ہے۔ تو محاط کا نام جو کہ محفوظ وہ ہے، اس کو اٹھا کر کے محیط پہ رکھا گیا، یا محفوظ وہ جو اندر مظروف ہے، مظروف کا نام اٹھا کر کے ظرف پہ رکھا گیا۔ سمجھا؟ ایک دوسرا یہ کہ آسان کہہ دو، دوسری ایک الگ چیز، لوح محفوظ محفوظ فیہ کل شیء، بولو لوح محفوظ فیہ کل شیء، ہر چیز اس میں محفوظ ہے، ہر چیز کا علم اس میں، تو تب بھی محفوظیت اس اندر والی چیز کی صفت ہے۔ لوح محفوظ فیہ کل شیء، ہر چیز اس میں محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، ہر چیز اس میں ریکارڈ شدہ ہے۔ اب اور سمجھ میں آ گیا؟ محفوظ تو اندر والی چیز ہے، لوگ کو کہتے ہیں، لوگ خود حافظ ہیں، لوگ کیا خود حافظ ہے، لیکن اس کے مظروف کا نام ظرف پہ رکھا گیا، حافظ پہ رکھا گیا۔ پیسے ہی پیسے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ کب تک زندہ رہوں گا، مجھے بتا دو تاکہ میں حدیث کی خدمت کروں گا، کب تک کروں گا، مجھے اللہ اطلاع کر دو، یا اللہ مجھے اطلاع کر دو کہ جلدی مروں گا یا طویل زندگی ملے گی مجھے، حدیث کی خدمت کروں۔ یا اللہ اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات کرا دے، ملک الموت سے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام رات کو پہنچ گیا، خواب میں امام مالک نے پوچھا بخیر راغلے دے، بہت اچھا ہو گیا یار آپ آ گئے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، یہ بتاؤ میں کتنے دن باقی زندہ رہوں گا۔ امام مالک تو مدرس تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، مسجد نبوی کا مدرس، مجھے بتا دو کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ یار اسرائیل آپ کے لیے دعا کی بھائی جان، بتا دو۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا یوا دوا درے سلور پینزا سلام علیکم۔ امام مالک صبح کو اٹھا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یا اللہ یک نشد دو شد، میں نے کہا یہ مجھے بتا دے میری زندگی کتنی باقی ہے، 5 سال ہے 10 سال ہے۔ اس نے 5 انگلی ایسے اشارہ کر کے مجھے بتایا، چلا گیا۔ اب 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال کیا مراد ہے؟ میں تو حیران ہوں اور پریشان ہو گیا، 5 کر کے چلا گیا، دکھا کر کے چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ اللہ، بہت پریشان ہو گیا، یہ تو میرے گلے میں پڑ گیا۔ حضرت امام مالک نے اپنے 2 شاگرد یہاں سے بھیجا، کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے جاؤ ابن سیرین کے پاس اور ابن سیرین سے ملو، کتنے دن لگے آنے جانے میں، لیکن میرا نام نہیں بتانا ابن سیرین کو، کہو ایک بندے نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، ایسا خواب دیکھا ہے، اسرائیل سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بندے چلتے چلتے غریب کئی دن پیدل جا کر کے ابن سیرین کے پاس پہنچے۔ ابن سیرین بڑا مذاقی تھا، مولوی صاحب مذاق بھی کرتا تھا، ہنستا بھی تھا، ہنساتا بھی تھا، رلاتا بھی تھا۔ اس لیے آپ نے فقہا کا قول پڑھا کہ جالس الحسن او ملنگو جالس الحسن اب ابن سیرین، اگر رونا ہے تو حسن بصری کے پاس جاؤ اور ہنسنا ہے تو ابن سیرین کے پاس، اور دونوں کو جمع کرو۔ یہ مانعۃ الخلع ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے، دونوں کو جمع کرو، کر سکتے۔ امام مالک سے کہا کہ جی کیا مقصد ہے؟ پہنچ گئے، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ خواب دیکھا کس نے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو۔ کہا نہیں بتاؤ بندہ کون ہے؟ کہا کوئی بھی ہو۔ کہا میں نہیں بتاتا، بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ واسطے حضرت تعبیر بتا دو، بندہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، بندہ کون ہے؟
فرمایا تم زمین کے نیچے اس کو چھپاؤ، میں اس کو نکال کر کے باہر کر دوں گا۔ وہ بندہ اس کائنات میں اگر اسرائیل سے ملاقات کر سکتا ہے کوئی آسانی سے اس وقت دنیا میں، میری نگاہ میں حضرت امام مالک سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ وہ جو چھپایا تھا وہ تو ظاہر ہو گیا۔ فرمایا امام مالک کو جا کر کے بولو تو حدیث میں ماہر ہے، لیکن یہ آپ کا فن نہیں ہے، یہ تعبیر ہمارے فن ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا کام کرو، حدیث پڑھاؤ۔ نہ 5 گھنٹے مراد ہے، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتہ، کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، حضرت ملک الموت نے آپ کو بتایا یہ 5 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ 5 ہو گئے۔ فرمایا یہ مراد ہے۔ آ کر کے امام مالک کو اس نے بتا دیا کہ حضرت موت چھپایا آپ کو تھیلی میں، لیکن اس نے خود باہر نکال دیا۔ سمجھے؟ اس طریقے پر اللہ والے لوگ ہوتے ہیں مول صاحب، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک نے فرمایا من این، نام بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، من این قال، حضرت امام مالک نے فرمایا من العراق، عراق سے آیا ہوں، من العراق۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، امام مالک نے کہا هناك النفاق والشقاق، وہاں تو جھگڑے منافقتیں اور کیا ہے، هناك النفاق والشقاق، عراق والے تو منافق ہی ہے اور کون ہے۔ امام ابو حنیفہ کو بھی صبر نہیں ہوا، آپ نے کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، امام مالک چونکہ مدنی تھے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، امام مالک گھبرا گیا، یہ کون ہے، بلا ہے۔ کہنے لگا الست بأبی حنیفہ تھا، آپ ابو حنیفہ کہیں تو نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بلا، میں وہی بلا ہوں۔ سمجھے نہیں؟ پھر امام صاحب کی دعوت کرتے رہے، بولے صاحب چلے گا، اب گاڑی چلاؤ، چھوڑو باقی باتیں۔ نفصل الآیات لیتعظوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ولتستبین سبیل المجرمین، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون قل لا اتبع اهواءکم، یہ ہو گیا مولانا۔ آگے فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، وہ خدا ہے۔ یہ سب دلائل عقلی ہے مولانا، اللہ تعالیٰ کی ہے کہ توحید وحدانی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات کو تمہارے روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّارِ، دن کو جانتا ہے جو کچھ تم دن کو کماتے ہو، مَا جَرَحْتُم کمانا یا کہ مَا کسبتم جو کم، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، دن میں اللہ تمہیں جگہ دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، ثُمَّ يَبْعَثُكُم يُحْيِيكُم کے معنی میں، اس لیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، دن میں اللہ آپ کو اٹھا دیتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک وقت مقرر آپ کے پورا ہو جائے، وقت مقرر یعنی آپ کی عمر 50-60 سال کا، اس طرح رات دن کے حساب لگا کر کے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اللہ ہی کے پاس تمہیں جانا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ، یہ بھی دلیل عقلی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ خدا ہے جو غالب اپنے بندوں پر، کائناً فوق عبادی، خالق ہونی کائن فوق عبادی، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کسی کی موت قریب آ جاتی، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے اس کی روح کو پورا کا پورا لے لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ نہ شیخ الحدیث پر ان کو ترس آتا ہے، نہ چور پر اور ڈاکو پر، نہ سردار پر، نہ مردار پر، ان کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ وہ لَا يُفَرِّطُونَ فِي حُکْمِنَا، ہمارے حکم کے اندر کوئی تفریط نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جبریل کا کام الگ ہے، اسرائیل کا الگ ہے، الگ کام۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا یا اللہ جبریل کو آپ نے وحی دینا دیا ہے، میکائیل علیہ السلام بارش برسا گا، مجھے کہا مولوی کو روح قبضہ کرو، اگر کسی کے روح کو قبضہ کروں گا، شوہر کے بیوی گالیاں دے گی، بچے بھی ہمیں لعنت بھیجیں گے، تو پوری دنیا میں مجھے گالی دیں گے، یا اللہ گالیوں کے لیے میں مقرر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، موت کے اسباب اس طرح زیادہ پیدا کر دوں گا، اتنے اسباب موت کے پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا۔ روح قبضہ آپ کریں گے، ماریں گے آپ، لیکن کہیں گے خدا غرق کرے کینسر نہیں مارا، بابا کینسر کسی کو چھوڑتا نہیں، اللہ غرق کرے بابا شوگر سے مر گیا، گولی سے مر گیا، دیوار اس پہ گر گئی، دریا میں غرق ہو گیا، یہ اسباب موت ہے۔ کمال یہ ہے کام اسرائیل درمیان میں اپنا کرتا ہے، لوگ اسرائیل بالکل نکل جاتا ہے اور گالی کو دے رہے ہیں، خدا کینسر کو تباہ کرے، خدا جو ہے نا گولی کو، بندوق کی گولی لگی اس طرح۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق،
پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کے پاس جو ان کا مولا برحق ہے۔ مولا یہاں پر ناصر کے معنی میں، دوسری جگہ پر یہاں اللہ خالق کے معنی میں، دوسری جگہ پر آئے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، یہاں کہتے ہیں سارے کافروں کو مولا کے پاس لوٹایا جائے گا، ادھر کہتے ہیں کافر کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو سورہ محمد میں جو آیا ان الکافرین لا مولا لہم، مولا کی نفی کی ہے، وہ مولا بمعنی ناصر کے، یہاں مولا کے پاس جائیں گے، اس مولا سے خالق مراد ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم متنبئ جاء له الحكم، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ کا بھلا کرے، وہ اسرع الحاسبین، وہ جلد حساب کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، یہ بتا دو، یہ سب دلائل عقلی ہے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ فرماتے خشکی کی تاریکیوں سے، فرماتے والبحر سمندروں کی تاریکیوں سے، درالے کے تدعونہ متضرعین وخافین، آپ اس کو پکارتے رہتے عاجزی کر کے اور چھپ کر کے، لئن انجاتنا قائلین، اور اب یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لئن انجانا من هذه، اگر ان تاریکیوں سے اللہ میں نجات دے دے گا لنکونن من الشاکرین، شکر کریں گے۔ قل بتا دو کہ یہ سب کچھ کون تمہیں تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ قل اللہ ینجیکم، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے تاریکیوں سے، ومن کل کرب، ہر مصیبت سے، پریشانی سے۔ پھر بھی افسوس کی بات ہے ثم انتم تشرکون باللہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ آپ پر کوئی عذاب بھیج دے، من فوقکم، اوپر سے، ومن تحت ارجلکم، اوپر سے پتھر برسے تم پر، اور من تحت ارجلکم، یا پاؤں کے نیچے سے زمین میں دھنسا دیے جاؤ، او یلبسکم شیئا، یا اللہ تعالیٰ مختلف فرقوں کے اندر تمہیں تقسیم کر دے، او یلبسکم شیئا یفرقکم شیئا ویذیق بعضکم باس بعض، اور بعض کے اللہ آپ کا بھلا کرے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ شاید یہ سمجھنے والے بن جائے۔ وکذب بالقرآن قومک، اس قرآن کی تکذیب کی تیری قوم نے، حال یہ کہ وہ الحق و یک ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ یہ بتا دو کہ میں داروغہ نہیں، وکیل نہیں ہوں، بلکہ میں صرف یہ کہ دائی ہوں، میرا کام دائی ہے۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ مستقر کا معنی اب ایک خبر یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اس کا ایک وقت مقرر اللہ کے ہاں، میں محمد نہیں بتا سکتا۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وسوف تعلمون عند مجیئہ، جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی لوگ پوچھتے ہیں شادی کی ہوندی ہے، شادی کیوں، اور جلدی شادی ہوئی سی تو انشاءاللہ پتہ چل سی، سمجھے بھائی؟ شادی جلدی ہوئی سی تو پھر کیا ہے، پتہ چل سی بھائی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب ان لوگوں کو دیکھو جو داخل ہوتے ہیں ہمارے آیتوں میں گھس کر کے مذاق کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو فرماتے ہیں کہ ان سے روگردانی کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور گفتگو میں وہ داخل ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور شیطان غلطی سے آپ بیٹھ جائیں تو فلا تقعد بعد الذکر، یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ جو آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر، ما علی الذین من حسابهم من شیء، جو لوگ شرک سے بچتے ہیں نہیں ہے ان پر من حسابهم شیء، ان کے نہ ماننے والے کافروں کے کوئی گناہ ان شرک سے بچنے والے موحدین پر نہیں، اور مشرکین کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہے، لیکن موحدین کی ذمہ ولیکن علیہم، لیکن موحدین کی ذمہ یہ کہ ذکر نصیحت کرنا، ولیکن علیہم ما علی الذین لیس علی الذین یتقون، نہیں ہے متقین کے اوپر، جو متقی اور شرک سے بچنے والے ان کے ذمہ نہیں ہے شیء کوئی گناہ، من حساب کافروں کے، ان کے اللہ کا بلک کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کا بلک مخالفین کے، ولیکن علیہم، لیکن متقیوں کے ذمہ لازم ہے، علیہم ذکرہ کی نصیحت کریں گے، لعل المشرکین یا لعل المخالفین یتقون شرکا، تاکہ شرک سے وہ بچیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنایا اور مشغلہ بنا دیا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ وذکر بالقرآن، اور قرآن سے نصیحت کرو، قبل ان تبصر نفس، اس سے پہلے کہ کسی نفس کو ہلاک کیا جائے، قبل ان تبصر نفس یا لئلا تبصر نفس، تاکہ کسی نفس کو ہلاک نہ کیا جائے، ہلاکت سے پہلے قرآن سے نصیحت کرو۔ قبل ان تبصر نفس بما کسبت، اپنی برائیوں کی وجہ سے کہ کسی کو ہلاک کیا جائے، اس سے پہلے آپ یہ ہے کہ نصیحت کرو۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع،
درحال ہے کہ جب کوئی ہلاک ہو جائے گا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اس کے لیے نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر عوض دے دے گا، ہر قسم کا عوض دینا، اگر عوض بھی دے دے کسی بھی چیز کا، لا يُؤْخَذْ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا، یہی لوگ ہیں کہ جو ہلاک کر دیے جائیں گے، بما کسبوا، اپنے شرک کی وجہ سے، بما کسبوا، جو برائیاں کرتے ہیں، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے مشروب ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا گرم، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب، بما كانوا يكفرون، جو کچھ یہ ہے کہ یہ انکار کرتے، کفر کرتے ہیں۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ مولانا مشرک اس طرح جیسے کہ حیران ہوتا ہے کہ جیسے کہ جنگل میں کسی کو پکارے، دل تراشا دل تراشا دل تراشا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک بلانے والا ہوگا، صحیح بلائے گا، اس کی بات جائے گا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن مشرک کی حیثیت اس طرح ہے جیسے کہ میدان میں آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے تو پھر یہ کہ کہیں سے بھی کوئی آواز آ جائے ادھر، پھر دوسرے طرف سے ادھر، حیران ہی حیران، کوئی فیصلہ کر نہیں پاتا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو اس کے ملک میں، نوشکے میں اور دال بندین میں جاؤ، ریگستانی علاقوں میں جو لوگ جاتے ہیں، علاقے والے پھر واپس نہیں آتے۔ ریگستانی علاقوں میں یہ گریزی کرتے ہیں، یہ گروہی لوگ ایران سے ادھر ادھر سے راستہ بدلتے ہیں کہ راستے پر فوجی حضراتوں کو پکڑتے ہیں۔ راستے جب ریگستانی علاقوں میں نکل جاتے، گاڑیاں دوڑاتے دوڑاتے بھول جاتے ہیں، آخر کوئی راستہ بھی نہیں ملتا، پھر اس گاڑی کے اللہ آپ کو بنا کرے کیا ہے، اس کے جو ریڈیٹر کہتے کیا کہتے ہیں، ریڈیٹر میں اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اپنے پیشاب بھی پیتے، وہیں پر مرتے ہیں۔ دال بندین میں، نوشکے میں ایسی مسجدیں آپ کو ملیں گے کہ کسی نے وہ ریگستانوں میں گیا، راستہ بھول گیا تو مناظر مانی، اللہ مجھے اگر یہاں سے بچایا، میں راستے پر نکل گیا تو میں مسجد بناؤں گا۔ تو اس قسم کے ایک دو مسجدوں میں خود گیا، مسجد انہوں نے بنائی، سمجھ میں، یہ بھی انہی میں سے۔ آپ دیکھیں یہاں حیران اور سرگردان، سمجھے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ ہم پکارے، ماں ان بتوں کو کہ لا ينفعنا، جو نہ نفع دیتے ہیں، ولا يضرنا، نقصان، ونرد على اعقابنا، اور الٹے پاؤں ہم یہ کہ پلٹ پڑے، الٹے پاؤں یہ ہے کہ اپنے ایڑیوں پر ہمیں لوٹائے جائے، بعد اذ ہدانا اللہ، یعنی شرک کرے بعد اذ ہدانا اللہ، جب اللہ نے توحید دی ہے۔ فرماتے ہیں نرد ردن کائنا، بولو نرد على اعقابنا، اپنے الٹے پاؤں آ جائیں اس طرح، ردن کائنا، ایسے واپس ہو جائیں، کالذی استہوت الشیاطین فی الارض، جیسے کہ شیاطین نے کسی کو بے راہ کر دیا زمین کے اندر، زمین میں کسی کو بے راہ کر دیا، حیران حیران ہے، درحال ہے کہ حیران ہے، یہ بھی حال بنے گا ختم۔ لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہے، یدعونہ، جو اس کو آواز دیتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کے طرف، یقولون لہو ائتنا، اسے کہتے کہ آ جاؤ، لیکن یہ کہ وہ اسی طریقے پر حیران ہے۔ مولانا مشرک حیران نہیں ہے یار، مجھے درد سر ہے، اس کا پیر تو الگ ہے، بولو درد سر ہے، اس کا پیر الگ ہے، پیٹ میں درد ہے وہ الگ ہے، ہیپاٹائٹ سی ہے وہ الگ ہے، ہیپاٹائٹ بی کے لیے الگ ہے، بیٹا چاہیے وہ پیر الگ ہے، بیٹی الگ ہے، یہ یہاں سندھ میں ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ پیر ہیں، تو یہ کدھر جائے گا؟ سمجھو، آج ہی نکلو یہاں کراچی سے، آپ کے سر میں درد ہے، پہلے شاہ یقین پہ جاؤ، سمجھ میں پیٹ میں درد ہے، عبداللہ شاہ غازی کے پاس بھی جاؤ، تو کرو گے کیا؟ سمجھو، یا اللہ آپ کا بھلا کریے، ایک غلام ہے، یہ غلام ہے، یہ 4-5 آدمی اس میں پارٹنر ہے، 2000 میں اس کو خریدا ہے، 4 آدمی 500 ہر ایک کا ہے، 2000 میں۔ ایک کہتا ہے پانی لا، دوسرا کہتا ہے میرے جوتے لا، تیسرا کہتا ہے یار وہ جھاڑو وہاں سے اٹھا لاؤ، چوتھا کہتا ہے میرے لیے دکان سے پان لاؤ۔ رجل فی شرکاء متشاکسون، اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ سر یہی ہے جی، یہ اتنے پیر ہے، اور یہ جیسے کہ ہم مالک اس کا دماغ خراب کریں گے، مشرک اسی طریقے پر، اس کے تو وہ ہر حاجت کے لیے الگ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، تمام الہوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ، اور اگر ایک آقا ہے، یہ آقا ہے، اور اس کا یہ ایک غلام ہے، آقا کہتے ہیں کہ بیٹا آ ادھر بیٹھ جائے گا، بچہ چلا جائے گا، کوئی حیرت نہیں ہے، یہاں ٹکر نہیں ہے، ایک ہی کی بات مانتا ہے،
موحد ایک اللہ کی بات کو مانتا حیران نہیں ہے، اور مشرک سب کے پیچھے پڑا ہوا حیران ہے۔ یہ گل ہے جی، اس میں سب کے پارٹنرشپ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ جی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، توحید۔ وَأُمِرْنَا، ہمیں حکم ہو گیا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم یہ ہے کہ فرما برداری کریں رب العالمین کے، اور اس بات کا حکم ہو گیا وَأُمِرْنَا میں امرا ان اقیموا الصلاۃ، حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرا کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو زمینوں کو یہ کہ سچ طریقے سے پیدا کیا ہے، اللہ آپ کا بولے ٹھیک طریقے سے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، اب دیکھ لیں، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ، اللہ کی سچی بات، اللہ تعالیٰ کی سچی، قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کی سچی بات، حال یہ کہ حکومت اس کی، آپ صرف یہاں آ جاؤ۔ قولہ الحق، اللہ کی سچی بات، یہ کس دن ہو کر کے رہے گی؟ یوم یقول کائن، یوم یقول کن فیکون۔ قولہ الحق، اللہ کی سچی بات یہ ظاہر ہوگی کس وقت؟ فرماتے ہیں کہ یوم قائن، یوم یقول کن فیکون، جس دن یہ کہ کن فیکون کہہ دے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی یہ بات ظاہر۔ اور یوم ینفخ فی الصور، پہلے والے سے بدل ہے جڑے دا پترا، یہ ہے قولہ الحق، یوم یقول کن فیکون و یوم ینفخ فی الصور، اس دن یہ کہ اللہ کی بات سچی ہے کہ ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات توحید کی سچائی اس دن واقع ہوگی۔ خیال کر لینا ٹوپ کی نگرے سے استابو بڑھ بچے۔ قولہ الحق ولہ الملک، اللہ تعالیٰ کی سچی بات توحید والی، ولہ الملک، حال یہ کہ حکومت اسی کے، اللہ کا یہ قول حق۔ فرماتے ہیں کہ یکونو یا یظہرو، اس کا ظہور ہوگا یوم یقول کن فیکون، یا یہ کہ یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب، بس یوم ینفخ فی الصور یہاں پہ، اور یہ یوم ینفخ یہ بدل ہے پہلے والے یوم یقول سے جڑا پترا، یہ ظرف بنیں گے، یہ خبر بنیں گے، اور قول الحق مبتدا مؤخر ہے۔ خیال کر لینا مولانا، وہ عالم الغیب والشہادۃ، اللہ تعالیٰ الغیب والشہادۃ، وہ الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے، الخبیر باخبر بھی ہے تمام حالات سے۔